السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول صحیح ستہ حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف ہے جس کے مختلف ابواب وضو، غسل اور حیض کے متعلق گزر چکے ہیں، جو کہ کتاب الطہارت کے متعلق ہیں۔ یہاں سے آج ہم کتاب المیاہ من المجتبیٰ یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنن مجتبیٰ ہے اس کے ابواب کچھ یہاں پر ذکر کیے جائیں گے، اور اس کتاب میں مکرر ابواب یا مکرر حدیثیں آئیں گی جن کا پہلے ترجمہ بھی گزر چکا ہے اور مختصر سی تشریح بھی گزر چکی ہے۔ اور یہ کتاب الطہارت بیاد مولانا غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کتاب المیاہ، اس کا نمبر ہے 307۔ جیسے ہم ابواب کے باب بتا رہے تھے، نمبر بتا رہے تھے، تو اس کو یہاں پر باب کے نمبر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے 307۔ المیاہ من المجتبیٰ، جو کتاب ہے مجتبیٰ اس میں کا کتاب المیاہ یعنی پانیوں کی کتاب۔ قال اللہ تعالی وانزلنا من السماء ماء طہورا وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال تعالی فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو کہ پاک ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ پاک کرے تم کو اس پانی سے، اور فرمایا نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 جگہ اپنی 3 قول بتائے ہیں۔ ایک میں تو فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی کو اتارا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بارش کا جو پانی ہے، بارش کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، یہ بتلانا یہاں پر مقصود ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اوپر تو صرف یہ فرمایا تھا کہ پاک پانی اتارا ہے، اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے ایسا پانی اتارا ہے تاکہ آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ تم کو پاک کرے، تو یہاں پر مقصد بھی بتلا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی حاصل نہ ہو، پانی نہ ملے، تو تم پھر پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ اور یہ تیمم کے ابواب، تیمم کا بیان تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 338۔ اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم اغتسلت من الجنابه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت له ذلك فقال ان الماء لا ينجسه شيء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے یعنی زوجہ مطہرہ نے غسل کیا جنابت کا، پھر اس کے بچے ہوئے پانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے آپ سے اس زوجہ مطہرہ نے بیان کیا کہ یہ غسل کا بچا ہوا پانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی پانی بذات خود ناپاک نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو تب وہ ناپاک ہوتا ہے، ورنہ صرف جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ جنوبی کے بچے ہوئے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی یا گندگی نہ گری ہو۔ باب نمبر 208۔ ذکر بئر بضاعہ، بئر بضاعہ کا بیان۔ بئر بضاعہ کا بھی تقریباً ہم نے پہلے بیان ہم نے کر چکا ہے کہ وہاں پر بئر بضاعہ ایک ایسا کنواں تھا جس کے اندر حائضہ عورتیں جو ہوتی تھیں ان کے کپڑے یعنی جو خون سے لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے وہ کپڑے بھی وہاں پر پھینکے جاتے تھے، مرے ہوئے کتے اس میں پائے جاتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینجسہ شیء، تو وہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔
اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من بئر بزاع وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم وضو کریں بئر بزاع کے پانی سے، حالانکہ اس کنویں میں کتوں کے گوشت اور حیض کے کپڑے اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں، پھینکی جاتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، لیکن وہ کنواں اتنا گہرا اور اتنا چوڑا تھا ہوگا کہ جس کے اندر ان اشیاء کی چیزیں یعنی ان چیزوں کے پھینکے جانے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل نہ ہوتا ہوگا، تو اسی وقت ایسے پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیثیں آ چکی ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے، ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی گندگی نہ پھینکے، اس سے پہلے بات آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیشاب ایک جگہ رہ جائے گا اور غسل کرنے والوں کو، وضو کرنے والوں کو پریشانی ہوگی اور وہ پانی ناپاک رہے گا۔ اس لیے اگر وہ دہ دردہ ہے یعنی 10/10 کا ہے تو وہاں پر پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور اگرچہ کہ اس میں نجاست گر جائے لیکن اس کی بھی ایک مقدار ہے، اس مقدار سے اگر بڑھ جائے تو پھر اس سے بھی وضو نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ان تینوں میں سے رنگ یا بو یا مزہ، ان تین چیزوں میں سے پانی کی کوئی ایک جنس بدل جانا چاہیے۔ پانی کا مزہ جو عام طور پر ہوتا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، بدل نہ جائے، اور پانی کا جو رنگ ہوتا ہے وہی رنگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خون کے کپڑے ڈالنے کی وجہ سے وہ لال ہو گیا ہو یا زرد ہو گیا ہو یعنی پیلا ہو گیا ہو، یا پھر اسی وجہ سے اس کا مزہ بدل گیا ہو یا رنگ بدل گیا ہو یا پھر اس کے اندر بدبو آ رہی ہو، تو یہ تین چیزیں اگر بدل جائیں تو پھر اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 330 اخبرنا العباس بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن ابي نوف عن سليط عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بزاع فقلت انا اتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجسه شيء۔ بالکل وہی حدیث ہے سند کے اختلاف کے ساتھ، یعنی دوسری سند کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ وضو فرما رہے تھے بئر بزاع سے۔ میں نے کہا آپ وضو کرتے ہیں اس کنویں سے حالانکہ اس میں بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ باب نمبر 209 التوقیت فی الماء، پانی کا اندازہ جو نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہو، یعنی پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ کب سے ناپاک سمجھا جائے گا جبکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ حدیث نمبر 331 اخبرنا الحسین بن حریث المروزی قال حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلة لم يحمل الخبث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پانی کا حال اور جانوروں اور درندوں کا بار بار اس پانی کے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 قلے ہو تو وہ نجاست پڑنے سے نجس نہ ہوگا۔ 2 قلے یعنی جیسا کہ عام طور پر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دہ دردہ، یعنی لمبائی میں بھی کم سے کم 10 ہاتھ لمبا ہو اور چوڑائی بھی اس کی کم سے کم 10 ہاتھ ہو، تو اتنا پانی ہو اور گہرا اتنا ہو کہ اس میں ہاتھ ڈالنے سے زمین نہ لگتی ہو، اپنے ہاتھ کو زمین نہ لگے، تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے اور اس میں نجاست پڑنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 332 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان اعرابیا بال فی المسجد، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ فقام الیہ بعض القوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار نے یعنی ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف جھپٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بند کرو پیشاب اس کا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا اور وہاں پر پانی بہا دیا۔ ایک ڈول یعنی
کنویں پر جو بھی برتن لگا ہوا رہتا ہے، چاہے وہ بالٹی ہو یا کوئی لوٹا یا جگ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے رسی سے بنا ہوا جس سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں کا، اسی کو ڈول کہا جاتا ہے۔ تو ایک ڈول آپ نے پانی منگوایا، ایسا سمجھیے کہ ہمارے اس زمانے کے لحاظ سے ایک بالٹی پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، پھر اس عربی کے یعنی اس دیہاتی کے پیشاب پر پانی بہا کر اس کو صاف کر دیا۔ حدیث نمبر 333 اخبرنا عبد الرحمن بن ابراہیم عن محمد بن عبد الواحد عن الاوزاعی عن عمرو بن الولید عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام اعرابی فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوه واہریقوه على بوله دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین۔ یہ بھی حدیث گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار کھڑا ہوا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر ایک ڈول پانی کا ڈال دو، کیونکہ تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو اور پریشانی ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ یعنی ایک مسلمان انسانیت کے لیے آسان کام پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ ان کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ باب نمبر 210 النہی عن اغتسال الجنوب فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں جنوبی کو غسل کرنے کی ممانعت۔ جیسا کہ میں نے یہ حدیثیں شروع ہونے سے پہلے بھی بتایا کہ رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں جنوبی کا غسل کرنا یہ ممنوع ہے، یعنی جو شخص ناپاک ہے اس شخص کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر جو گندگی، اس کے بدن پر جو گندگی لگی ہوئی ہے وہ گندگی، وہ ناپاکی، وہ نجاست پانی میں سرایت کر جائے گی اور پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 334 اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی غسل نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، یعنی ناپاک ہو۔ باب نمبر 211 الوضوء بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سے پہلے حدیث بھی آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤہ طہور، سمندر کا پانی پاک ہے، ومیتتہ حل، اور اس کا مردار حلال ہے۔ حدیث نمبر 335 اخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن ابي سلمة ان المغيرة بن ابي بردة اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں، یعنی سمندر میں سفر کرتے ہیں اور تھوڑا پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں گے، اور تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے طاہر اور ایک چیز ہوتی ہے طہور۔ طاہر یعنی وہ خود تو پاک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک بھی کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہور کا لفظ استعمال کیا، یعنی پاک کرنے والا بھی ہے وہ پانی، اور اس کا مردہ بھی حلال ہے۔ اس کا مردہ کیا حلال ہے کیا حلال نہیں ہے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ بعض کے نزدیک مچھلی کے علاوہ بہت ساری چیزیں یعنی ہر جاندار حلال ہے اگرچہ کہ وہ مرا ہوا ہو، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے۔ باب نمبر 212 الوضوء بماء الثلج والبرد، برف اور اولے کے پانی سے وضو کرنا، یعنی برف پگھل گیا، اولا پگھل گیا تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے، یہ ابواب پہلے گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 336 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بالثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اللہ، یعنی آپ دعا فرماتے اس طرح کہ دھو ڈال میرے گناہوں کو برف اور اولے سے، اور صاف کر دے میرا دل برائیوں سے جیسے صاف کیا تو نے سفید کپڑے کو میل سے۔ حدیث نمبر 337 اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ دھو دے مجھ کو میرے گناہوں سے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے۔ یعنی ان حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ برف کا پگھلا ہوا پانی اور اولے کا پگھلا ہوا پانی وضو کے لیے جائز ہے استعمال کرنا۔ باب نمبر 213 سؤر الکلب، کتے کا جھوٹا کیسا ہے؟ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو کتاب المیاہ شروع ہوا ہے یہ بالکل وہی مکرر ابواب ہیں، لیکن امام نسائی کی دوسری کتاب کے ہیں، اس لیے یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ کتے کا جھوٹا کیسا ہے، یعنی اگر کتا پانی میں منہ ڈال دے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 338 اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا علی بن مسہر عن الاعمش عن ابی رزین و ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليريقه ثم ليغسله 7 مرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پانی پی لے تو اس کو یعنی دھو دے، فلیریقہ اس کو لڑا دے، یعنی مطلب پورا پانی اس کا خالی کر دے، پھینک دے، پھر اس کے بعد ثم یغسلہ 7 مرات اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ اس کے اندر اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف 3 مرتبہ دھو لینا کافی ہے، اور اس میں آخری مرتبہ مٹی سے رگڑنا یہ بھی ضروری ہے۔ باب نمبر 214 تعفیر الاناء بالتراب من ولوغ الکلب فیہ، یہاں پر وہ بات آ گئی کہ مٹی سے رگڑنا، کتے کے جھوٹے برتن کو مٹی سے مانجنا چاہیے، یعنی مٹی سے رگڑنا چاہیے اس کو۔ حدیث نمبر 339 اخبرنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث عن شعبة عن ابی التیاح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثالثة بالتراب۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کتوں کو مار ڈالنے کا، مگر اجازت دی شکاری کتے اور گلے کے کتے کے، یعنی جو بکریوں کی حفاظت کے لیے ہوں، اور فرمایا جب منہ ڈال کر چپڑ چپڑ کر لے یعنی پانی پی لے کتا برتن میں تو دھو دو اس کو 7 مرتبہ، اور وعفروہ الثامنۃ بالتراب، اور 8ویں بار اس کو مٹی سے رگڑ لو، مٹی سے مانج لو۔ حدیث نمبر 340 اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کتوں کو مار ڈالنے کا، اور فرمایا کیا مطلب ہے ان لوگوں کو کتوں سے، یعنی مطلب کتوں کو مارنے کا کیوں حکم دیا آپ نے، ان کو کیا پریشانی کتوں سے، اور رخصت دی شکاری کتے اور بکریوں کی نگہبانی کرنے والے کتوں کی، اور فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پانی پی لے چپڑ چپڑ کر لے، یعنی مطلب زبان لگا دے تو اس کو 7 مرتبہ دھوو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف روایت کیا، انہوں نے کہا ایک بار مٹی سے دھو لو، یعنی جتنی مرتبہ دھونا ہے 7 مرتبہ دھونا ہے تو 7 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ مٹی سے دھو لو، احداہن کہا ہے، 8ویں مرتبہ کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 341 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پیے تو اس کو
7 بار دھوئے اور پہلی مرتبہ مٹی سے مل کر دھوئے۔ حدیث نمبر 342 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عبدہ ابن سلیمان عن ابن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن ابن سیرین عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر چپڑ چپڑ پی لے تو اس کو 7 بار دھو لے، پہلی بار مٹی سے مل کر دھو لے۔ باب نمبر 215 سؤر الحرہ، بلی کا جھوٹا کیسا ہے، اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے، اس کا بھی بیان گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 343 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ عن حمیدۃ بنت عبید بن رفاعہ عن کبشۃ بنت کعب بن مالک ان ابا قتادۃ دخل علیہا ثم ذکرت کلمۃ معناها فسکبت له وضوءا فجاءت ہرہ فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات۔ حضرت کبشہ بنت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، پھر کوئی ایسی بات کہی جس کے معنی یہ تھے کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں بلی آ کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن اور جھکا دیا یہاں تک کہ اس نے اچھی طرح پی لیا۔ پھر ابو قتادہ نے جو میری طرف دیکھا تو میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی مطلب تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے میری بھتیجی کہا کہ میری بھتیجی کیا تو تعجب کرتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے، وہ تو رات دن تمہارے اوپر گھومنے والوں میں سے، یعنی تمہارے گھروں میں آنے اور جانے والی چیزوں میں سے ہے۔ باب نمبر 216 سؤر الحائض، حائضہ کا جھوٹا، یعنی وہ عورت جس کو حیض آتا ہے وہ اگر کچھ کھا لے یا پی لے تو پھر اس کا بچا ہوا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 344 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن المقدام بن شریح عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اتعرق العرق فيضع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاه حيث وضعته وانا حائض وكنت اشرب من الماء فيضع فاه حيث وضعته وانا حائض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں ہڈی چوستی تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ وہی لگاتے جہاں میں نے لگایا تھا، اور میں حیض سے ہوتی تھی، میں برتن میں سے پانی پیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا تھا، وَأَنَا حَائِض، اور میں حیض سے ہوتی تھی، یعنی میرے حیض کے دنوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جھوٹا کھایا اور پیا کرتے تھے۔ باب نمبر 217 الرخصۃ فی فغل المرأہ، عورت کے وضو سے جو پانی بچ جائے اس سے وضو کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 345 اخبرنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جميعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مرد اور عورت سب مل کر وضو کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی برتن سے عورتیں اور مرد وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پہلے عورتیں کر لیں، اس سے کوئی پانی بچ جائے تو پھر مرد اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 218 النہی عن فضل وضوء المرأۃ، پھر وہی یعنی عورت نے وضو کیا، پانی بچ گیا تو مرد اس سے وضو کر سکتا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 346 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن عاصم الاحول قال سمعت ابا حاجب قال ابو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة۔ حضرت حکم بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مرد کو عورت کے وضو سے جو پانی بچے اس سے وضو کرنے سے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ پانی کے اندر کوئی نجاست یا گندگی وغیرہ پڑ جائے، ورنہ پہلے جو حدیث گزری یہ بالکل اس کے خلاف ہے، کیونکہ پانی چاہے بچا ہوا ہو یا پہلے ہی سے ہو، لیکن اگر پانی پاک ہے تو اس سے وضو کرنا بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔
باب نمبر 219 الرخصۃ فی فضل الجنوب، جنوبی کے غسل سے جو پانی بچے اس سے غسل کرنے کی اجازت۔ حدیث نمبر 347 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا كانت تغتسل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاناء الواحد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ غسل کرتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے، تو ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے دونوں ایک، یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کیا کرتے تھے، آپ پہلے کیا کرتی تھی، یا آپ بعد میں کیا کرتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غسل کیا کرتے تھے۔ تو ایک ہی برتن سے گویا کہ ایک ہی پانی سے دونوں بھی غسل کر رہے ہیں اور یہ جائز ہے۔ یا اگر دونوں ایک ساتھ بھی کر رہے ہیں، ایسی بھی حدیث گزری کہ دونوں ایک ساتھ بھی غسل کر رہے ہیں۔ کبھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم دونوں لڑتے تھے پانی لینے کے لیے، میں چاہتی تھی کہ میں پہلے پانی لے لوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ وہ پانی پہلے لے لیں، تو ہم اس طرح پانی لینے کے لیے لڑا بھی کرتے تھے، یعنی مذاق کے طور پر، تو یہ جائز ہے۔ باب نمبر 220 القدر الذي يكتفي به الانسان من الماء للوضوء والغسل، غسل اور وضو کے لیے انسان کے لیے کتنا پانی چاہیے، وضو کرنے کے لیے کتنا پانی کافی ہوتا ہے اس کے لیے۔ حدیث نمبر 348 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبہ قال حدثني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكية۔ یہ حدیث تیسری مرتبہ آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکوک سے وضو کرتے اور 5 مکوک سے غسل کرتے۔ ہم نے یہ بتلا دیا کہ مکوک کیا ہوتا ہے اور کتنا پانی چاہیے، یہ پیمانوں کو چھوڑیے مگر کتنا پانی چاہیے وہ ہم نے بتلا دیا، یعنی اتنا پانی چاہیے کہ سارا بدن بھی بھیگ جائے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اور پانی ٹپکنا چاہیے، نہ کہ صرف کچے ہاتھوں سے کچے کپڑے سے مسح کر لیا جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 339 اخبرنا ہارون بن اسحاق الکوفی قال حدثنا عبدہ یعنی ابن سلیمان عن سعید عن صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الساع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک ساع کے قریب پانی سے غسل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 350 اخبرنا ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن امه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالساع۔ بالکل وہی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے۔ مد یعنی یہ بھی ایک پیمانہ ہے، ایک جیسا ہمارے پاس جگ وغیرہ ہوتا ہے یا بالٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو ایک مد سے وضو کرتے تھے اور ایک ساع سے غسل کرتے تھے۔ یہ سنن مجتبیٰ کے وہ ابواب تھے جو پانی کے متعلق تھے، لیکن اب یہاں پر حیض استحاضہ کے متعلق سنن مجتبیٰ میں جو ابواب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر۔ کتاب الحیض والاستحاضہ من المجتبیٰ، حیض اور استحاضہ کی کتاب سنن مجتبیٰ سے، یعنی حیض کا بیان، اور حیض کو نفاس بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ غالباً حضرت میمونہ یا حضرت ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا انفستی، کیا تجھے حیض آ گیا، تو یہاں پر نفاس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 351 اور باب نمبر 221 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا سفیان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نرى الا الحج فلما كنا بالسرف حيزت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك انفستي قلت نعم قال هذا امر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، جب مقام صریف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا، کیا نفس تھی، یعنی کیا تمہیں حیض آ گیا، نفیس تھی؟
میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، تو تم وہ سب کام کرو جن کو ایک حاجی کرتا ہے، مگر طواف نہ کرو خانہ کعبہ کا۔ باب نمبر 222، ذکر الاستحاضہ و اقبال الدم و ادبارہ، استحاضے کا بیان اور خون شروع ہونے اور ختم ہونے کا ذکر۔ یعنی اس باب میں بھی اکثر وہ حدیثیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں لیکن وہ سنن مشتبہ کی ہیں، اس لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ حدیث نمبر 352، اخبرنا عمران بن یزید قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله وهو ابن السماع قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني هشام بن عروة ان فاطمة بنت قيس من بني اسد قريش انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت انها تستحاض فزعمت انه قال لها انما ذلك عرق فاذا اقبلت الحيض فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي۔ یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو قبیلہ قریش بنی اسد میں سے تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ مجھے استحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک رگ ہے، تو جب حیض آئے تب نماز چھوڑ دے اور جب حیض ختم ہو جائے تب غسل کر اور خون دھو ڈال اور نماز پڑھ لے۔ یعنی اگر استحاضہ کا خون آ رہا ہے تب بھی اگر حیض کا خون ختم ہو جائے تو غسل کر لینا چاہیے اور نماز پڑھ لینا چاہیے عورت کو۔ حدیث نمبر 353، اخبرنا ہشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيض فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ لے۔ وہ لفظ وصلی کا لفظ تو نہیں ہے لیکن غسل کر لے۔ حدیث نمبر 354، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت استفتت ام حبیبہ بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی استحاض فقال ان ذلك عرق فاغتسلی ثم صلی فكانت تغتسل عند كل صلاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ بنت جحش نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ ہے تو غسل کر پھر نماز پڑھ۔ تو وہ غسل کیا کرتی تھی اور کیسا؟ لکل صلاۃ، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے یا ہر نماز کے وقت۔ باب نمبر 223، المرأة تکون لها ایام معلومۃ تحیضها کل شہر، جس عورت کے حیض کے دن ہر مہینے مقرر ہوں اور اس کو استحاضہ ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا۔ حدیث نمبر 355، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن جعفر بن ابی ربیعۃ عن عراق بن مالک عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ام حبیبہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدم فقالت عائشہ رأيت مرکنها ملآن دما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امکسی قدر ما كانت تحبسك حیضتك ثم اغتسلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کا مسئلہ پوچھا، یعنی جب ہمیشہ خون آیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کے نہانے کا کڑا دیکھا، یعنی جو نہانے کا برتن یعنی پانی وغیرہ کا ہوتا ہے وہ دیکھا، خون سے بھرا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہری رہے جتنے دنوں پہلے رکتا تھا تجھ کو تیرا حیض، یعنی جتنے دن کی عادت ہے اتنے دن تک تم نمازیں مت پڑھو اور وہ عبادتیں جو پاکی کی حالت میں کی جاتی ہیں وہ مت کرو، اور جب وہ تمہاری عادت کے دن پورے ہو جائے، مثلا 5 دن کی عادت ہے تو 5 دن تک انتظار کرو، پھر 5 دن کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو پھر وہ 5 دن کے بعد والا استحاضہ ہوگا اور یہ حیض والا ہوگا۔ تو حیض والے خون میں رکنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور استحاضہ میں آپ کر سکتے ہیں۔ اخبرنا به قتیبۃ مرۃ اخری ولم یذکر فیہ جعفر بن ربیعہ۔ حدیث نمبر 356، انبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ بن عمر قال اخبرني عن نافع عن سلیمان بن يسار عن ام سلمة سألت امرأة النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی استحاض
فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستغفري وصلي۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے استحاضہ ہو گیا ہے تو پاک ہی نہیں ہوتی میں، یعنی ہمیشہ ان کو استحاضہ آیا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 7 سال مکمل خون آتا رہا، غالباً وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں اور زینب بنت جحش کی بہن تھی، تو اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں۔ تو پاک ہی نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جتنے دن اور رات تجھے پہلے حیض آیا کرتا تھا، یعنی جو عام طور پر تمہیں حیض آنے کے دن ہیں 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن تک جتنے بھی دن ہیں اتنے دن تم رکو، پھر اگر اس کے بعد بھی آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے، اس وقت تم پاک ہو نماز پڑھ سکتی ہو۔ تو لیکن جتنے دن اور رات تجھے پہلے حیض آیا کرتا تھا ان میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کر اور لنگوٹ باندھ یعنی اس خون کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کوئی کپڑا باندھ لینا چاہیے اور نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 357 اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تهرى قدام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خنفت ذلك فلتغتسل ثم تستغفر بالثوب ثم تصلي۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں جس کا خون بہا کرتا تھا، یعنی جس کو بہت خون آیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمار رکھے ان دن راتوں کا جن میں ہر مہینے اس کو حیض آیا کرتا تھا اس بیماری سے پہلے، پھر اتنے دنوں نماز چھوڑ دے، جب وہ دن گزر جائیں تو غسل کرے اور لنگوٹ باندھے ایک کپڑے کا، پھر نماز پڑھ لے۔ یعنی جتنے دن عام طور پر اس کو یہ خون آنے سے پہلے جو اس کے دن مقرر تھے کہ اتنے دن آتا ہے، مثلا 4 دن آتا ہے تو 4 دن تک وہ اپنی نمازوں کو روکے رکھے، نمازیں نہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر جب یہ 4 دن یا 5 دن جو بھی ہیں وہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ باب نمبر 224 ذکر الاقراء، قراء کا بیان، جو قرآن میں آیا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اس کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 358 اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود ابن ابراهيم قال حدثنا اسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني ابي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن اسامه بن الهادي عن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وانها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها رقضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، یعنی آپ کی بیوی تھیں، ان کو استحاضہ ہو گیا، کسی طرح پاک ہی نہ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے، یہ بچے دانی کی ایک چوٹ ہے، یعنی ایک زخم ہے، تو دیکھ لے، شمار کر لے اپنے قرا کا، یعنی حیض کے دن کتنے ہیں اس حساب سے گنتی کر لینا چاہیے، پھر جتنے دنوں آیا کرتا تھا ان میں نماز چھوڑ دے، پھر بعد اس کے غسل کر لے ہر نماز کے لیے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی سے بچنے کے لیے، ورنہ مستحاضہ یعنی جس کو حیض کے علاوہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ اگر کسی عورت کو آتا ہے تو اس کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، آئتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو ضرور کرے گی۔ حدیث نمبر 359 اخبرنا موسیٰ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عمرة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیست بالحیضہ
انما هو عرق فامرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي وكانت تغتسل عند كل صلاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش کو استحاضہ رہا 7 سال تک۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ ہے۔ پھر حکم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو نماز چھوڑ دینے کا حکم دیا اپنے اقرا یعنی حیض کے دنوں تک، پھر غسل کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو غسل کیا کرتی تھی ہر نماز کے لیے۔ حدیث نمبر 360 اخبرنا عیسی بن حماد قال انبأنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن بکیر بن عبد اللہ عن المنذر بن المغیرۃ عن عروہ ان فاطمة بنت ابی حبیش حدثته انه اتت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشکت الیہ الدم فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك عرق فانظری اذا اتاك قرؤك فلا تصلی واذا مر قرؤك فلتطهری ثم صلی ما بین القرء الى القرء۔ حضرت فاطمہ بنت جحش یا بنت حبیش رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور خون آنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ ہے۔ تم دیکھتی رہو، جب تمہارا حیض آئے تو نماز مت پڑھو، پھر جب چلا جائے اور پاک ہو جائے تم حیض سے پاک ہو جاؤ تو نماز پڑھو دوسرے حیض تک، یعنی دوسرے حیض تک تم اب پاک ہی رہو گی۔ قال ابو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر۔ حدیث نمبر 361 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عبدہ ووکیع وابو معاویہ قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة تستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا مجھے استحاضہ ہے، پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، پھر جب حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو ڈالو اور نماز پڑھ لو۔ باب نمبر 225 جمع المستحاضہ بین الصلاتین وغسلها اذا اجتمعت، مستحاضہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھے تو دونوں کے لیے ایک غسل کر لے۔ حدیث نمبر 362 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قیل لها انها عرق عاند وأمرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا او تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورت مستحاضہ یعنی وہ عورت جس کو استحاضے کا خون آ رہا تھا، تو ایسی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا گیا کہ یہ ایک رگ ہے جو بند نہیں ہوتی، اور حکم کیا گیا اس کو ظہر میں دیر کرنے کا اور عصر میں جلدی کرنے کا، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا جبکہ وقت ختم ہونے کو اور عصر کو جلدی پڑھ لینا، یہ حکم دیا گیا، اور دونوں کے لیے ایک ہی غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح مغرب میں دیر کرنے کا اور عشاء میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، اور دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر بھی اس حدیث میں مستحاضہ کو یعنی وہ عورت جس کو حیض کا خون نہیں آتا بلکہ استحاضہ کا خون آ رہا ہے بہت، تو اس کے لیے ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ خون زیادہ آ رہا ہو اس کا تو خون کی گندگی ختم ہو جائے، اس کی بدبو ختم ہو جائے گی، اس کی ناپاکی ختم ہو جائے۔ ورنہ مستحاضہ کے لیے آپ نے حکم سنا ہے کہ مستحاضہ کے لیے صرف ہر نماز کے لیے
وضو کافی ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 363، اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفیان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زینب بنت جحش قالت قلت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم انها مستحاضة فقال تجلس ایام اقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ مستحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھی رہے اپنے حیض کے دنوں میں، یعنی روزہ نماز نہ پڑھے، پھر غسل کرے اور ظہر میں دیر کرے اور عصر میں جلدی، اور دونوں کو ایک ہی غسل سے پڑھ لے، پھر مغرب میں دیر کرے اور عشاء میں جلدی کرے اور غسل کر کے دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لے اور غسل کر لے فجر کی نماز کے لیے۔ باب نمبر 226، الفرق بین دم الحیض والاستحاضہ، حیض اور استحاضہ کے خون کے درمیان کیا فرق ہے؟ حدیث نمبر 364، اخبارنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کو استحاضہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب حیض کا خون آئے وہ سیاہ ہوتا ہے، یعنی حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اور پہچان لیا بھی جاتا ہے، یعرف پہچان لیا جاتا ہے، تو نماز مت پڑھو، پھر جب دوسری طرح کا خون آئے تو وضو کرو اور نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ خون ایک رگ کا ہے، جیسے کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جو استحاضہ کا خون آتا ہے وہ ایک رگ سے نکلتا ہے، کبھی تو رگ بند نہیں ہوتی اس لیے وہ خون آتا ہے، یا پھر کبھی بچے دانی پر کوئی زخم آ جاتا ہے یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہاں سے خون نکلتا ہے، وہ خون آتا ہے، ورنہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 365، اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے، جب ایسا خون آئے تو نماز چھوڑ دو، پھر جب دوسری طرح کا خون آئے تو وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ قال ابو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي والله تعالى اعلم۔ حدیث نمبر 366، اخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة۔ قيل له فالغسل؟ قال ذلك لا يشك فيه أحد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کو استحاضہ ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہو گیا ہے، پاک ہی نہیں ہوتی، نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، پھر جب حیض رخصت ہو جائے یعنی حیض ختم ہو جائے تو خون دھو ڈالو اور نماز پڑھ لو اور وضو کرو ہر نماز کے لیے، کیونکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیا غسل نہ کریں؟ فرمایا غسل میں کس کو شک ہے، یعنی حیض سے پاک ہوتے وقت ایک مرتبہ غسل کرنا ہے، حیض سے پاک ہونے کے بعد تو غسل کرنا ضروری ہے، لیکن استحاضہ کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔
پھر استحاضہ میں ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے۔ ہر نماز کے لیے مستحاضہ غسل نہیں کرے گی، غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو کر لینا کافی ہے اور وہ وضو ہی کرے گی۔ قال ابو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئ غير حماد والله تعالى أعلم۔ حدیث نمبر 367 اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہو گیا ہے، میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز موقوف کرو، یعنی نماز کو روکے رکھو، نماز مت پڑھو، پھر جب حیض ختم ہو جائے تو خون دھو ڈالو اور نماز پڑھ لو۔ حدیث نمبر 368 اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں پاک ہی نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، پھر جب حیض سے دن گزر جائیں، یعنی حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو ڈالو اور پھر غسل کرو اور نماز پڑھ لو۔ حدیث نمبر 369 اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا إنما هو عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو حبیش رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک ہی نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، پھر جب حیض کا خون رخصت ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے تو خون دھو ڈالو اور غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ باب نمبر 227 الصفرہ والکدرہ، زردی یعنی پیلا رنگ اور اسی طرح مٹیالہ رنگ جو مٹی کی طرح ہوتا ہے، ایسا رنگ، یہ جو رنگ ہے یہ حیض میں داخل نہیں ہے، یہاں پر یہ کہا گیا ہے۔ حدیث دیکھ لیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ حدیث نمبر 370 اخبرنا عمرو بن زرارہ قال انبأنا اسماعیل عن ایوب عن محمد قالت ام عطیہ نعد الصفرة والکدرة شیئا۔ محمد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم زردی اور تیرگی کو کچھ نہ سمجھتے تھے، یعنی زردی یعنی پیلا رنگ جو ہوتا ہے، خون پیلے رنگ کا اگر خون آ جائے یا مٹی کے رنگ کا اگر خون آ جائے تو پھر اس کو حیض نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن حیض کا جو خون ہوتا ہے اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، تقریباً اس کے 6 رنگ اس کے ہوتے ہیں یا 7 رنگ غالباً اس کے ہوتے ہیں، جس میں یہ مٹیالہ بھی ہے، زرد یعنی پیلا رنگ بھی اس کا ہوتا ہے، اور سرخ رنگ بھی اس کا ہوتا ہے، گدلا جس کو کہا جاتا ہے وہ رنگ بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو حیض کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ باب نمبر 228 ما ينال من الحائض وتاويل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض۔ کیا حائضہ عورت سے فائدہ اٹھانا درست ہے؟ حائضہ عورت سے فائدہ اٹھانا درست ہے، جیسا کہ احادیث پیچھے گزری حضرت عائشہ سے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں فائدہ اٹھایا، یعنی آپ کو اپنے بالکل پاس میں آپ نے سلا لیا اور فائدہ اٹھایا۔ اور آیت کریمہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کی تفسیر۔
حدیث نمبر 371 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس قال كانت اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوهن كل شيء ما خلا الجماع۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی عورتوں کو جب حیض آتا تو یہودی لوگ ان کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے اور نہ پلاتے، نہ ایک کوٹھری میں، نہ مطلب ایک کمرے میں ان کے ساتھ رہتے بھی نہیں تھے۔ صحابہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آخر تک، پھر حکم کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھلانے اور پلانے کا اور ایک کوٹھری میں یعنی مطلب ایک کمرے میں رہنے کا اور سب باتیں ان سے کرنے کا، یعنی جیسے مطلب بوس و کنار وغیرہ، چومنا، بوسہ لینا، پیار کرنا، کسنگ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ، لیکن جماع نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، اپنی عورت سے جو خاص تعلق ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ باب نمبر 229 ذکر ما یجب علی من اتی حلیلتہ فی حال حیضها مع علمہ بنہی اللہ تعالی، جو شخص باوجود جاننے کے اپنی حائضہ عورت سے جماع کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے ایک شوہر، معلوم ہونے کے باوجود کہ اللہ نے اس سے روکا بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ حیض سے ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 372 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى عن شعبہ قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دینار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماع کرے یعنی ہم بستری کرے اپنی عورت سے حیض کی حالت میں تو 1 دینار صدقہ کرے یا کم سے کم آدھا دینار صدقہ کرے۔ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، ایسی بری حالت میں شریعت نے ہم بستری کرنے سے روکا ہے، تو اس کے بعد میں سائنسدانوں نے جب تحقیق کی اور اس پر ریسرچ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو ایڈز یا پھر کینسر جیسی بیماری دونوں میں سے کسی ایک کو یا پھر دونوں کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے بہت پہلے بتلا دیا کہ حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ باب نمبر 230 مضاجعۃ الحائض فی ثیاب حیضتها، حائضہ کو اس کے حیض کے کپڑوں میں اپنے ساتھ لٹانا درست ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی کہ حائضہ عورت کو اس کے حیض کے کپڑوں کے ساتھ اپنے پاس لٹانا درست ہے۔ حدیث نمبر 373 اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا معاذ بن هشام وانبأنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي وانبأنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن كثير قال حدثني ابو سلمة ان زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انفست قلت فدعاني فاستجعت معه في الخميلة واللفظ لعبید اللہ بن سعید۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میں نکل گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھ کو حیض آ گیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، پھر میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اس کے حیض کے کپڑوں کے ساتھ اپنے پاس لٹایا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 231 نوم الرجل مع حلیلتہ فی الشعار الواحد وہی حائض، کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں سوئے اور وہ حائضہ یعنی حیض کی حالت میں ہو تو کیا درست ہے یا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 374 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث انا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا طامث حائز فان اصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاف میں سوتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھر جاتا تو اتنا ہی دھو ڈالتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حیض کے کپڑوں سے
کوئی گندگی لگ جاتی ہے، کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے آپ کے کپڑوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی جگہ کا صفایا کرتے اور اتنی جگہ کو دھو ڈالتے، پاک کر لیتے، اس سے زیادہ نہ دھوتے، اور اسی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ کتاب المیاہ بھی جو تھا وہ سنن مجتبیٰ سے تھا، اور کتاب الحائض جو ہے یہ بھی سنن مجتبیٰ کا ہے، لیکن یہ ساری حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں، اس لیے ہم اس کی مکمل یا وضاحتی تفصیل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں مباشرۃ الحائض، یعنی حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت، یعنی مطلب اس کو چومنا، اس سے بوسہ لینا، اس سے کسنگ وغیرہ کرنا، اس سے ظاہر بدن سے فائدہ اٹھانا، یہ درست ہے یا نہیں، یہ بھی ویسے تو گزر چکا ہے، لیکن سنن مجتبیٰ کے ابواب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس خدمت میں ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، نام و نمود سے، شہرت کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت سارے افراد امت مسلمہ کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ تبلیغ اسلام میں، تبلیغ دین میں حصہ لے سکتے ہیں ان کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جان لگا کر یا اپنی محنت لگا کر یا اپنا پیسہ لگا کر، اپنا مال لگا کر، جس طرح تعاون کر سکتے ہیں کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور یا پھر یہ ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کا تعاون کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہمت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔